الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ جماعت حزب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبدالسبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج علم رمل کی 11ویں کلاس ہے۔ پچھلی 10 کلاسوں میں ہم نے علم رمل کی اشکالات پڑھی اور ان کے کچھ منصوبات پڑھے۔ اس کلاس میں ہم تفصیلی طور پر علم رمل کی جو اشکال ہیں ان کے منصوبات پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو ذائچہ کشی کے بعد ذائچے پر احکامات لگانے میں آسانی ہو اور اسے سمجھنے میں آسانی ہو اور حکم لگانے میں آپ کو آسانی ہو۔ میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں جو میرے پاس علم ہے میں آپ تک پہنچاؤں۔ چونکہ وائٹ بورڈ پر تھوڑا لکھنا مشکل ہو رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ فوٹو شاپ کے ذریعے ایک پوسٹ بنا لی ہے تاکہ آپ لوگ کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے تفصیلی طور پر کہ لحیان کا حلیہ کیا ہے۔ لحیان جو شکل ہے کس صفات کی مالک ہے، تو ہمیں اسے حلیے سے موسوم کریں گے۔ آپ نے پڑھ رکھا تھا کہ لحیان سعد ہے، سعد کا معنی ہے خوش بخت، یہ ایسی شکل ہے جو کہ خوش بخت ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے داخل خارج ثابت منقلب کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ شکل خارجی شکل ہے۔ اس کے بعد آپ نے آتشی بادی آبی خاکی کے بارے میں پڑھا، یہ شکل آتش سے تعلق رکھتی ہے لہٰذا یہ آتشی شکل ہے۔ آپ کو میں نے سمت کے بارے میں پڑھایا تھا، کون سی شکل کس سمت سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا یہ مشرق سے تعلق رکھتی ہے، اسی وجہ سے یہ شکل مشرقی کہلائے گی۔ مذکر مؤنث مخنث کے بارے میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا، تو یہ شکل مذکر ہے۔ اس کے بعد اس کا جو برج ہے وہ قوس ہے، ستارہ مشتری ہے، جمعرات اس کا دن ہے اور مہینہ اس کا رمضان ہے اور یہ زندہ شکل ہے۔ یہاں تک تقریباً میں نے آپ کو یہ منصوبات پڑھائی تھی۔ مزید ہم تفصیلی طور پر اور اس کی منصوبات پڑھتے ہیں۔ دراز قد، لاغر یعنی دبلا پتلا، ایک دانت ٹوٹا ہوا، لمبی گردن، سر پر جلے کا نشان، گندمی رنگ، بڑی آنکھیں، بوڑھا نہ نوجوان یعنی درمیانہ، اونچی ناک، عالم و فاضل، زیادہ رونق والی جگہ پر رہنا پسند کرنا۔ یہ تمام تر اس کی منصوبات ہیں اور اس کو حلیہ سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی یہ تمام تر اس کا حلیہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے سائل آپ کے پاس جو آئے گا، سوال کرنے والا، وہ کسی بندے کے بارے میں ہی پوچھے گا یا تو اپنے بارے میں پوچھے گا، بندوں سے ریلیٹڈ سوالات پوچھے گا، تو یہ وہاں پر ذائچے کے اندر یہ بہت کام آئیں گی۔ فرض کر لیجئے ذائچے کے اندر یہ اگر شکل آتی ہے تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے تمام۔ اگر حلیہ آپ کو یاد نہیں ہوگا تو آپ ذائچے پر حکم نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ شکل آتی ہے تو آپ کو اتنا یاد ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ سعد ہے، خارج ہے، آتشی ہے، مشرقی ہے۔ فرض کر لیجئے آپ کے پاس وہ جادو کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ مجھ پہ جادو کرنے والا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے یا مخنث، تو اگر آپ کو یہ حلیہ یاد ہوگا، یہ منصوبات یاد ہوں گی، تو آپ کہیں گے فلاں جی یہ جادو کرنے والا مذکر ہے۔ اسی طرح اگر وہ سائل سوال پوچھے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کس جانب رہتا ہے، تو آپ کو یہ حلیہ یاد ہوگا تو آپ کہیں گے مشرقی ہے۔ صحیح ہے، تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک اچھے ماہر رمال بنیں اور آپ ذائچے پر حکم لگانا سیکھ جائیں۔ اگر آپ نے اس کو صحیح یاد نہیں کیا تو آپ صحیح طریقے سے ذائچے پر حکم نہیں لگا پائیں گے اور اس کے احکامات نہیں سمجھ پائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ آپ تمام تر جو میں پڑھا رہا ہوں اپنی کاپی میں بھی تحریر کر لیں تاکہ آپ کو ضرورت پڑنے پر اپنی کاپی آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ اس سے دیکھ کر
آپ اسے یاد کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے۔ الاسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔